الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی۔ معزز حضرات، بزرگوں اور دوستوں، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اسی مہینے میں کائنات کی سب سے عظیم ہستی، بعد از خدا بزرگ ہستی، وجہ تخلیق کون و مکان، محبوب رب دو جہاں، امام انس و جاں، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ میں اس پر آپ سے کچھ عرض کروں، اس سے قبل ہم اور آپ مل کر عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ علامہ اقبال نے کہا کہ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ گوشہ گوشہ دنیا کا تھا خزاں کا گہوارہ، ساتھ اس کے یہ دائمی بہار آئی۔ گوشہ گوشہ دنیا کا تھا خزاں کا گہوارہ، ساتھ اس کے یہ دائمی بہار آئی۔ لفظ ہے حسین کتنا کہہ رہے ہو گل جسے، لفظ ہے حسین کتنا کہہ رہے ہو گل جسے، خوشبوئے محمد ہے اور خدا کی ران آئی۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے 40 سال کے بعد اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کٹھن راہوں سے گزرنا پڑا ہے، مشکل ترین راہیں اور دشوار ترین مراحل سے آپ کو گزرنا پڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو منصب عطا فرمایا تھا، وہ منصب رسالت کا تھا، دعوت کا تھا، دین کی اشاعت و فروغ کا تھا، دین کی ترویج و بقا کا تھا۔
جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرنے لگے تو آپ کو مکہ والوں نے بہت زیادہ ستایا، اتنا ستایا اور اتنا تکلیف پہنچایا کہ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی راہوں میں مجھے جتنا ستایا گیا، جتنی تکلیف مجھ کو پہنچائی گئی، اتنی تکلیف کسی نبی کو نہیں پہنچائی گئی۔ یا یہ فرمایا کہ ایک طرف تمام انبیاء علیہ السلام کی تکالیف اور دوسری طرف میری تکلیف رکھی جائے تو میری تکلیف بڑھ جائے گی۔ مجھ کو قوم نے ایسا ستایا، اتنی تکلیف پہنچائی، کس کو؟ کون نبی ہے؟ کون سی ہستی کو لوگوں نے ستایا؟ مقام اور مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے آپ کا، اتنا بلند آپ کا مقام کہ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، آپ کا ذکر اتنا بلند ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا تھا معراج میں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، معراج میں جب آپ تشریف لے گئے تو آپ نے اللہ تعالی سے ہم کلام فرمایا، آپ کو اللہ سے بات چیت کرنے کا موقع میسر آیا۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے پروردگار عالم، تو نے آدم کو صفی اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، حضرت داؤد کے ہاتھوں پہ لوہے کو نرم کر دیا، حضرت سلیمان کو ہواؤں پہ حکومت عطا کر دی، حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں میں وہ معجزہ عطا فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ قرار دیا۔ میرے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ ایک تو تحفہ آپ کو یہ دیا جاتا ہے کہ انت حبیب اللہ، آپ میرے حبیب ہیں۔ حبیب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کی محبت دل میں گڑی ہوئی ہو۔ دنیا اللہ رب العزت کی محبت چاہتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ میرے حبیب ہیں، یعنی محمد الرسول اللہ کی محبت اللہ رب العزت میں داخل ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت محبت کرتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور فرمایا کہ دوسرا انعام آپ کو یہ دیا جاتا ہے کہ جہاں پروردگار کا ذکر ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا، وہاں اے نبی آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ اذان میں اگر اللہ کا ذکر ہے تو وہاں محمد الرسول اللہ کا ذکر ہے، اگر نماز میں اللہ کی یاد ہوتی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ یعنی کائنات میں جہاں کہیں بھی خدا تعالی کا ذکر ہوگا وہاں محمد الرسول اللہ کا ذکر ہوگا۔ جہاں اللہ رب العزت کو یاد کیا جائے گا وہاں محمد الرسول اللہ کو یاد کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے وعدہ کر لیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی میرے آقا سے، یعنی اپنے محبوب سے، کہ میرے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تمہارا ذکر ہوگا۔ اللہ ورفعنا لک ذکرک کہتا ہے، اذان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ کائنات میں اللہ رب العزت نے پورے سنسار میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بکھیر دیا ہے۔ دنیا یہ چاہ رہی تھی، سنسار کے لوگ یہ چاہ رہے تھے، آپ کے دشمن یہ چاہتے تھے
تھے، قریش کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان مٹ جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ اقبال کا قلم تڑپتا ہے اور جنبش میں آتا ہے، اور اقبال خراج عقیدت پیش کرتا ہے کہ کوہ میں، دشت میں، طوفان میں، کوہ میں، دشت میں، میدان میں ہے، بحر کی موج میں، بحر میں، موج کی آغوش میں، طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ ایسا ذکر آپ کا بلند کیا ہے کہ آپ تھوڑی سی توجہ فرمائے تو میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ رب العزت نے آپ کا ذکر کتنا بلند کیا ہے، آپ کو کتنا اعلیٰ بنایا ہے، آپ کو کتنا عرفہ بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کا اگر منصوبہ نہ ہوتا، اللہ محمد الرسول اللہ کو پیدا نہ کرتا، کائنات وجود میں نہ آتی، یہ چاند کی چمک نہ ہوتی، یہ سورج کی روشنی نہ ہوتی، یہ سنسار وجود میں نہ آتا، یہ برہمانڈ وجود میں نہ آتا۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا کتاب فطرت کے سرے ورق پر جناب احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اتنا بلند آپ کا ذکر ہے کہ آپ ذرا توجہ فرمائیں، اللہ رب العزت نے